چلے سمپل سی بات ہے. دیکھیے آپ کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کسٹمر دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ کبھی نہ کسی دکان کے اوپر کسٹمر بنے ہوں گے. یا تو آپ نے وہاں سے چیز لی ہوگی, یا تو آپ نے جھگڑا کیا ہوگا, یا تو آپ نے وہ چیز لی نہیں ہوگی, یا صرف انفارمیشن لے کے ہی چلے گئے ہوگے. آپ ان پانچوں کیٹیگریز کے اندر کہیں نہ کہیں پہ موجود تھے. جو کہتا تھا کہ میں صبح آ کے لے لوں گا, میں تھوڑی دیر میں آ کے لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے آپ مجھ سے ادھار کر لو, مجھے نہیں چاہیے, آپ کی چیز مہنگی ہے, ٹھیک ہے آپ کو تو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا آپ مجھے یہ چیز دے دو. یہ ڈائلگ آپ نے کہیں نہ کہیں زندگی کے اندر بولے ہوئے, یا آپ نے کہا ہوگا کہ راتوں رات ریٹ بڑھ گیا, اتنا مہنگا کیوں ہو گیا, کل تو چیز سستی تھی. اس طرح آن لائن فیلڈ کے اندر کرپٹو کرنسی کے اندر بھی کچھ کسٹمر آپ کو ملتے ہیں, لیکن ان کے سوال تھوڑے سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں. تو آج میں بتاتا ہوں مارکیٹ میں ملنے والے 3 سے 4 کسٹمر جب آپ ورکنگ کرنا اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر 1 2 3 4 ہم اسٹارٹ کریں گے, 4 سے لے کے 1 تک, اور آپ کو بتاؤں گا کہ مارکیٹ میں آپ کو وہ 4 لوگ کون سے ہوں گے. اس سیشن کا مقصد ہے آپ کو پروٹیکٹر لگانا. جو لوگ بھی یہاں پر سٹارٹ کریں گے, سمپل سی بات ہے, ان کی مثال اس نئے فون کا ہے. جب ہم ایک نیا فون خریدتے ہیں, ہم اس کا کیا کرتے ہیں, بیک کور لیتے ہیں, اس کو پروٹیکٹر لگواتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ آگے کی طرف سے گرے تو اس کا شیشہ بچ جائے, گلاس بچ جائے, پیچھے سے گرے تو کور لگا ہو, وہ سکریچ نہ اس کے اوپر پڑے. سیم اسی طرح جب آپ آن لائن فیلڈ کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ آپ کو غلط گائڈ کرنے کی کوشش کریں گے, یا تو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو اس کی بہاف کے اوپر آپ کو کیا کیا جاتا ہے, گائیڈ کیا جاتا ہے, تاکہ آپ بینیفٹ گین کر سکیں, اپنے آپ کو بچا سکیں ان لوگوں سے. تو یہاں پر جب آپ ورکنگ کرنے کے لیے نکلیں گے, سمپل سی بات ہے, جب ایک نیڈی پرسن کو, یا جس کو ضرورت ہے, یا وہ جو اپنا خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے, جب آپ انہیں بتاؤ گے کرپٹو کرنسی کے اوپر کام کرو, آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. تو جیسے ہی آپ اسے انفارمیشن دیں گے تو وہ کہے گا یار یہ تو بڑا اچھا بات ہے, میں پچھلی دفعہ ایک کمپنی کے بارے میں انفارمیشن لینے گیا تھا, وہاں تھے تو 20,000 روپیہ مانگ رہے تھے, 50,000 کوئی مانگ رہا تھا, کوئی 1,80,000 مانگ رہا ہے. یہ تو اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کے اوپر ہم ورکنگ سٹارٹ کر لیں گے. تو وہ سٹارٹنگ کے ساتھ ہی آپ کو کہے گا مجھے ڈالر پرچیز کروا دو, مجھے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا ہے, تاکہ میں کمیشن بیس ورک کر سکوں. یہ بندہ آتے ساتھ آپ کے ساتھ جوائن ہو جائے گا. کسی کو آپ ڈیل کرو گے تو وہ آپ کو کہے گا بھائی میں تو یہاں سے 30 سے 40,000 کماتا ہوں, میں تو 2 لیول سے کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے کچھ خواب ہوں گے, وہ اپنی لائف کے ساتھ سینسیئر ہوں گے. کچھ کہے گا کہ میرا تو چھوٹا موٹا کاروبار ہے, ٹھیک ہے, تو میں تو 50 60 ہزار کماتا ہوں, تو میں تو 3 لیول سے کرنا چاہوں گا, ٹھیک ہے, تو وہ کرے گا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں ابھی تک خواب زندہ ہیں اور وہ ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ آپ کو ملیں گے. اس میں ہر کیٹیگری آ جاتی ہے. آپ اپنی چھت پر چڑھ جائیں اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ گھر نظر آ رہے ہیں, ان سب کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے خواب موجود ہیں. اگر آپ انہیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے اچھے طریقے سے ڈیل کر پائیں گے تو یہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ وہ باندھ بنیں گے جہاں سے پانی گزرے گا اور آپ کافی زیادہ پیسہ کماؤ گے. اب آ جاتے ہیں, یہ کسٹمر ہو گئے, یہ ایزی ٹو جوائن ہو جائیں گے آپ کے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کسٹمر نمبر 3 4 کے بعد بیک سائڈ پہ آ جاتا ہے 3. اب 3 نمبر کسٹمر کون ہوگا, یعنی یہ وہ کسٹمر ہوگا جو آپ کو لارے لگائے گا, ٹھیک ہے. مطلب جب آپ اسے پلان دکھاؤ گے, وہ کہے گا میں نے کرنا ہے, تو یہ آپ کو مطلب اسے کہتے ہیں کہ بھائی میں لوں گا, آپ کا سر بھی کھائے گا, میں کروں گا, لیکن یہ کرتا نہیں ہے, یہ ڈیلیشن کرتا ہے. بیسیکلی یہ گھبرا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے 5 سے 6 سال اسکیم کروایا ہوتا ہے انویسٹمنٹ کمپنیز کے اندر, ٹریجر NFT کے اندر, چھوٹے موٹے ایپس کے اندر. $100 لگا لو, بیٹنگ والے ایپ کے اوپر پیسہ ضائع کر لیا. تو یہ گھبرا رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے تو پہلے 5 سے 6 سال کے اندر 40 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا, تو میں اور نقصان نہیں کروانا چاہتا. تو یہ آپ کو چیک کرتا ہے کہیں یہ جو رین BNB ہے, یہ BNB کوئی کرپٹو کرنسی بھاگ تو نہیں جائے گا, بند تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ آپ کو آبزرو کرتا ہے. تو یہ 2 سے 3 مہینے کے بعد ہی آپ کے ساتھ سٹارٹ کرے گا. تو ہم 2 سے 3 مہینے تو رک نہیں سکتے, ہم اور ورکنگ کریں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بندے کو جب آپ کو ملے, ٹھیک ہے, تو جس نے کانٹیکٹ لسٹ والی ٹریننگ لی گیا, تو وہ آگے ایک باکس بنا لے نمبرنگ کے حساب سے, کون سی کیٹیگری میں آتا ہے, 4 3 2 1. تو نمبر 3 میں آتا ہوگا تو وہاں پہ نمبر 3 لکھ دیجیے گا. جب آپ دوبارہ اسے گائڈ کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ آپ کو پتا ہوگا یہ تو لارے لگانے والا تھا, تو آپ اسے اچھے طریقے سے گائڈ کر پائیں گے, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آن لائن فیلڈ کو آپ عام زندگی کے ساتھ کمپیریزن کرنا بھول جاتے ہیں. جس طرح 20 سال آپ کو 1 روپیہ نہیں آتا نا, سیم یہاں پر بھی وہی مائنڈ سیٹ رکھے کہ اگر مجھے 2 3 مہینے بھی پیسہ نہیں آتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, 20 سال بھی تو نہیں آیا تھا.
لیکن آپ اسے مختلف رکھتے ہو آن لائن فیلڈ کو. اس کے اندر آپ کو اگر 10 لوگ اس طرح سے ڈیل کرنے کے اوپر کہہ دیں کہ ہم کریں گے کل کریں گے لیکن وہ نہیں کرتے تو آپ دل ہار جاتے ہو. تو جب بھی ایسی کوئی بات آئے تو سمجھ آنا کہ بھائی 20 سال کچھ نہیں آیا تو یہاں پہ تو صرف ابھی 10 دن ہی ہوئے ہیں تو خیر کچھ نہیں ہوتا. 500 میں سے 10 لوگ کم ہوئے ہیں, 490 لوگوں کو ابھی بتانا باقی ہے. اس کے علاوہ ارد گرد بہت سے لوگ گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن دے گا. تو جب بھی آپ کو اس طرح کی کیٹیگری ملے گی نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ پروفیسر کامران نے بتایا تھا یہ کیٹیگری نمبر 3 والے ہیں, یہ لارے والے ہیں. تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو موٹیویٹ فیل کرو گے, آپ اپنے آپ کو کنفیوژن کا شکار یا شیطانی وسوسے سے آپ بچ جاؤ گے. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں کیٹیگری نمبر 2 کے اوپر. کیٹیگری نمبر 2 میں کیا ہے کہ بہت سے لوگ ابھی بھی کمپنیز کے اندر 1,80,000 والی, 50,000 والی, 20,000 والی, 30,000 والی, ٹھیک ہے, یا بائنری پلین والی کمپنیز کے اندر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ان لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہو تو انہوں نے آپ کو کبھی بتایا ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر رہے ہیں. رشتے دار وغیرہ اندر 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 اپنے نا وہ کہتے ہیں بتائے بغیر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بتاتے نہیں. تو آپ نے یہاں پر بھی گھبرانے والی بات نہیں ہے, یہ شخص آپ سے ساری انفارمیشن لے لے گا. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو اگر آپ کو اپنے پلان کے حوالے میں اچھے طریقے سے پتا ہے تو آپ اس کے ہر سوال کا جواب دے دو گے. اگر آپ جو چیز مس کرو گے اس کے حساب سے وہ نیگیٹو آپ کو گائڈ کرے گا اور آپ کو غلط گائڈ کر کے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے سسٹم کے حوالے سے نالج پورا لے لینا ہے. نمبر 2, یہ ساتھ میں اگر آپ کو اپنے پلان کے حوالے سے انفارمیشن لینا چاہتا ہے, اگر آپ کو اس کے پلان کے حوالے میں انفارمیشن پتا ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں پتا تو آپ اسے بولو کہ مجھے آپ کی کمپنی کے بارے میں نہیں پتا, میں اپنے سینئر کو کال پر لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو وہ کہے گا ٹھیک ہے, آپ اپنے مینٹور کو کال پر لے لیجیے گا کیونکہ اسے اس کمپنی کے پلس اینڈ نیگیٹو پوائنٹس کا پتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو گائڈ کر دے گا, اسے بتا دے گا جہاں پہ آپ کام کر رہے ہو فیوچر نہیں ہے, یہ ایپ بند ہو سکتی ہے, یہ کمپنی بھاگ سکتی ہے, آپ کے اکاؤنٹ بلاک کر سکتی ہے. تو ایک تو اس کا بھلا ہو جائے گا, اور اگر وہ ڈیل ہو گیا تو وہ اپنے ساتھ جتنے لوگ بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے 50-100 تو وہ آپ کے نیٹ ورک کا حصہ بن جائیں گے. اگر آپ ایک تھے تو 100 لوگ ہو جائیں گے تو یہ 101 ہو جائے گا, آپ کی پاور 100 گنا بڑھ جائے گی. نمبر 2, اگر وہ کہتا ہے نہیں جی آپ میرے ساتھ بات کرو تو آپ نے کیا کرنا ہے, چیٹنگ میں بات ہو رہی ہے, آپ نے اس کا میسج سن کے جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے, اگر آپ خود ڈیل کرنا چاہتے ہو جواب نہیں دینا, اس کی نظر میں یہی ہوگا شاید وہ نماز پڑھنے چلا گیا یا کھانا کھانے چلا گیا یا گھر والوں نے بلا لیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے فوری اپنے مینٹور کو کال کرنی ہے اور اسے پوچھنا ہے کہ یہ پلیٹ فارم ہے, اس کا نام FLP ہے, DXN ہے, ٹائمز ہے, مطلب جو بھی آور اچیور واٹ ایور جو کچھ بھی ہے. صحیح ہے, تو اس کے حوالے سے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس بتاؤں مجھے تو آپ کا مینٹور آپ کو گائڈ کر دے گا کہ بھائی یہ 5,000 سے سٹارٹ ہوتا ہے, انکم 1,000 پہ آتی ہے کسٹمر ڈیل کرنے کے اوپر کمیشن. تو ہمارا پلیٹ فارم بیسٹ ہے, ہمیں 1,400 روپے پہ 1,000 آتا ہے, تو 5,000 کے لیے اسٹرگل کیوں کرنی, 1,000 پہ اسٹرگل کر لو 1,400 روپے پہ. ٹھیک ہے, وہ بتا دے گا اس کا مالک ہے, کبھی بھی اکاؤنٹ بلاک کر سکتا ہے. تو پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد اسے میسج کا رپلائی کرنا ہے, سوری مجھے تھوڑا سا کام آ گیا تھا. آپ وہاں سے بات شروع کر کے اس کو اس کے سوالوں کے جواب دو, اس کے پلیٹ فارم کے حوالے سے اسے گائڈ کرو, وہ ڈیل ہو جائے گا. نمبر 1 یہ ہو گیا. اس کے بعد اگر وہ کال پر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے, اگر آپ کہیں پہ بھی پھنس گئے ہو, آپ کے پاس جواب نہیں ہے, مینٹور اویلیبل نہیں ہے, آپ نے ایک ڈائلگ بولنا ہے, اچھا مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا گھر والے بلا رہے ہیں, کال اینڈ کر دو اس کے بولے بغیر. ٹھیک ہے, تو اسے یہی لگے گا گھر والے بلا رہے ہیں. آپ نے مینٹور سے رابطہ کرنا ہے, سمپل کال کرو, نیٹ بند ہوگا تو مینٹورس کو کہ بھائی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو کچھ بتاؤ مجھے, وہ آپ کو گائڈ کر دے گا. 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ میسج یا کال کر دیں کہ وہ سوری کام آ گیا تھا, چلے اب کال کر لیں یا میسج پہ بات کر لیں. آپ میسج پہ فوکس کروا دیجیے گا کیونکہ آپ کے پاس ابھی اسٹارٹنگ میں ہوتے تو اچھے طریقے سے گائڈ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 1 کے اوپر. نمبر 1 کے اندر وہ کون سے لوگ ہیں, نمبر 1 کے اندر وہ لوگ ہیں جو 1,80,000 روپے لگا کے آن لائن فیلڈ میں گھر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ان کو 1,80,000 والا کسٹمر نہیں ملا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ 50,000 روپیہ لگا گئے, کچھ کا پیسہ ڈوب گیا, کچھ ROI پلانس ٹریجر NFT میں پیسہ برباد کر گئے. تو وہ آپ کو کہیں گے بیٹا یہ کام نہ کرو, اس میں کوئی فیوچر نہیں, اپنی اسٹڈی کرو, اپنی لائف کو کنٹینیو کرو. میرا حال دیکھ لو, میں نے یہاں پر 1.5 لاکھ سے اسٹارٹ کیا تھا, کوئی کسٹمر ملا ہی نہیں. تو پھر آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کو 1.5 لاکھ لگایا تھا, کسٹمر کتنا والا چاہیے تھا, وہ کہتا ہے 1.5 لاکھ. تو اس کو بولو محلے میں سارے 30,000 روپے کمانے والے ہیں, آپ کو کیا چڑھا تھا کہ 1.5 لاکھ روپے لگا دیا. وہ نہیں بیٹا, بس میں نے کہا تھا جلدی امیر ہو جاؤں تو میں نے پھر 1.5 لاکھ والا کام پہ فوکس کر لیا. تو اسے کہا یہ بات غلط تھی, آپ کو نقصان اٹھانا پڑا. ٹھیک ہے, آپ اسے گائڈ کرو, کرپٹو کرنسی کے اندر کام کرو, بیسک ورک کے اوپر, جہاں پہ آپ
1300-1400 روپے سے اسٹارٹ لے کے بھی لائف چینج کر سکتے ہو. تو آپ کے محلے میں 30,000 کمانے والا شخص 1300-1400 دے سکتا ہے اور آگے ورکنگ کر کے پیسہ اور بھی لگا لے گا. شاید وہ انکل پازیٹیو ہو جائیں، بھائی پازیٹیو ہو جائیں، آپ کے ساتھ ورکنگ کرنا اسٹارٹ کر لیں، دین آپ کو بینیفٹ ہے کیونکہ وہ انہوں نے ٹریننگز لی ہوئی ہیں کسٹمر ڈیل کرنے کی. پہلے وہ 1.5 لاکھ کے لیے ڈیل کر رہے تھے، اب وہ 1300 سے 1400 کے لیے ڈیل کریں گے. تو کیا ہوگا، ریکیورنگ بونس آپ کو آنا اسٹارٹ ہو جائے گا ایکسٹرا، جس سے میں نے جنریشن انکم کہی تھی آپ کو. ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہوگی. دوسری آپ کو ایکٹیویٹی کیا دیکھنے کو ملے گی کہ بہت سے لوگ آپ کو حلال حرام کی طرف کریں گے کہ بھئی یہ حرام کام ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس سے بولو حرام کیا ہوتا ہے. آپ نے کبھی بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے بولا اچھا حرام ہے، ہاں بھائی حرام ہے. یار یہ حرام کی تعریف تو بتاؤ. تو آپ کو بتائیں گے کہ بغیر محنت کے پیسہ کمایا جانا والا سود پیسہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ بیٹنگ کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہہ رہا ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے کہ حرام کی یہ شک ہے، لیکن رین بی این بی میں یہ ایک کام بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ آپ نے کہا جی بغیر محنت کے پیسہ آتا ہے. اسے کو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ 1400 روپے لگاؤ، آپ کو دیکھتے ہیں پیسہ کیسے آتا ہے. یہاں پہ کام کرو گے تو پیسہ آئے گا، کام نہیں کرو گے تو نہیں پیسہ آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ سود سسٹم ہے. اس کا سود سسٹم کیا ہے، یہاں پہ میں نے تو لگایا ہی 1400 روپے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر مجھے کون سا سود مل رہا ہے، میں نے کس بندے کو دیا ہے پیسے، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اسے کو سود کی تعریف کیا ہے مجھے بتاؤ. وہ کہے گا بس جی وہ پیسہ آپ دیتے ہو، آپ کو پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اسے کو آپ کو تو سود کی تعریف بھی نہیں پتا. اگر وہ زیادہ مطلب نہ ڈیل کرنے میں آپ کو پرابلم آ رہی ہے، اسے بتا دو. اسے کو سود کی تعریف آپ کو بتاتا ہوں نا. سود کیا ہوتا ہے کہ ضرورت کے تحت لیے جانے والے یا دیے جانے والے پیسے کے اوپر منافع ڈیمانڈ کرنا سود ہے. آپ پیسے لے رہے ہو فیس پے کرنے کے لیے، گھر کا راشن لینے کے لیے، ٹھیک ہے، میڈیسن لینے کے لیے، اور وہاں پہ آپ وہ جو بندہ پیسے دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے 10,000 دے رہے ہو نا، تو واپس جب ریٹرن کرو گے تو 12,000 دینا ہے واپس مجھے. ٹھیک ہے، 2,000 کمیشن دینا. تو یہ سود ہے. ٹھیک ہے، حلال کیا ہے کہ کاروبار کے لیے دیے جانے والے پیسے کے اوپر منافع ڈیمانڈ کرنا حلال ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ کیا کہتے ہیں، اگر کسی بندہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس 50,000 روپیہ ہے، ٹھیک ہے، تمہارے پاس کوئی کام کرنے کے اوپر چونٹی ہے، صحیح ہے، تو یہ 50,000 تم لے لو، کام کرو، جو کمیشن ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے، تو یہ حلال ہے. ٹھیک ہے، تو یہی بینکاری نظام میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. ایک بندے کا آئیڈیا ہوتا ہے، وہ بینک میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ روپیہ چاہیے، میں نے یہ چیز لینی ہے، مجھے منافع آئے گا، آپ مجھے اپنا بتا دیں کمیشن کتنا ہے تو میں آپ کو دوں گا. تو وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ اپنے بہاف کے اوپر لے لیتے ہو، کیونکہ آپ نے بزنس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بینک بنے ہیں تجارت کے لیے، ضرورت کے تحت پیسہ لینے کے لیے نہیں بنے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ لوگ آپ کو کہیں گے سٹے بازی ہے، جوئے بازی ہے. تو آپ اس کو بولو کہ یہاں پہ کیا جوئے بازی ہو رہی ہے، آپ نے اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کیا تو یہاں پر کیا کوئی سکہ اچھالا جا رہا ہے، کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے جو آپ پیسے لگاؤ گے تو آپ کو پیسے آ جائیں گے. جب وہ دیکھے گا وہ کیا ایسی تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، تو یہ بھی سود کی مد میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اسے کو حرام کام وہ ہوتے ہیں جس میں 2 نمبری جھوٹ بول کے آپ کو کسٹمر ڈیل کرنا ہو تو آپ پیسہ حرام کما رہے ہو. آپ صحیح بول کے غلط چیز دے رہے ہو، حرام ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں، آپ کسی کو ضرورت مند کو پیسے دے کے منافع لے رہے ہو تو یہ حرام ہے. حلال کیا ہے کہ جو بولو وہی دکھاؤ وہی بیچو، جو بول رہے ہو وہی ہو، اس کے اندر ناپ تول میں کوئی فرق نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جو چیز آپ ریئلٹی بیس حقیقت بتا کے کام کرے وہ سچ ہے، وہ حلال ہے. جو مطلب غلط گائیڈ کرو گے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا سمپل سا آنسر ہے. ٹھیک ہے، بقایا تو لوگ جس طرح آپ کسٹمر کو ڈیل کرنا سٹارٹ کریں گے، صحیح ہے، دن بدن آپ کو نئے طرح طرح کے کسٹمر ملیں گے، طرح طرح کے سوال ہوں گے، تو آپ اپنے مینٹور سے ڈسکشن کرتے جائیں. اگر آپ کے پاس سٹارٹنگ کے اندر آپ زیرو ہو تو 100 کسٹمرز ڈیل کرو گے نا، تو وہ 100 سوال پوچھیں گے، تو 100 لوگوں کا ڈیٹا آپ کے دماغ کے اندر آ جائے گا کہ بھائی اس سوال کا یہ جواب دینا ہے، اس سوال کا یہ، اس سوال کا جو، تو آپ فائدے میں رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے، لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ ورکنگ سٹارٹ کریں گے. ورکنگ سٹارٹ کرنے کے لیے صرف اور صرف جو میں نے آپ کو ایکٹیویٹی بتائی ہے، صرف اگر آپ اس کے اوپر فوکس کر لینا تو آپ کافی زیادہ بینیفٹ گین کر سکتے. آپ نے صرف اور صرف یوٹیلائز کیا کرنا ہے، ان فوٹوز کو یوٹیلائز کر لو بس، یہ والی فوٹوز کو. ٹھیک ہے، یہ فوٹو کسی کو بھی سینڈ کر دو. یا پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی پہ ورک ہونے والا ہے، تو تم نے کبھی آن لائن ورک کیا ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے؟ وہ کہے گا نہیں. ٹھیک ہے، تو یار کرپٹو کرنسی پہ کرنا چاہیے. تو وہ بولے گا کیسے کرنا ہے. تو اس جو مطلب اسے گائیڈ کرنے کی ٹریننگ ہے وہ میں نے کانٹیکٹ لسٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے دی ہوئی ہے، وہ اپلوڈ ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں. آپ اپنے مینٹور سے کہہ دیجیے گا، وہ آپ کو پرووائڈ کروا دے گا. آپ کسی کو یہ فوٹو سینڈ کر دو،
اس کو آپ نے دیکھا ہے پی ایس ایل کے اندر بائنانس جو کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے وہ برانڈ امبیسڈر رہی ہے اس کی. تو کہ ہیں اس کا مطلب لوگ کرپٹو کرنسی کے اندر کام کرنے والے ہیں. تم کرنا چاہو گے یا کوئی انفارمیشن ہے تمہاری؟ تو وہ آپ سے پوچھے گا آپ کر رہے ہو، اسے کہو جی میں بھی نہیں کر رہا، میں بھی ابھی سوچ رہا تھا، میں نے کہا شاید آپ کر رہے ہو گے. آپ نے یہ نہیں کہنا میں کر رہا ہوں، آپ نے کہنا میں بھی نہیں کر رہا. آپ نے اسے انٹریکٹو انویٹیشن دو، یہاں پہ آ کے کلاس لے، اسے گائڈ کیا جائے گا. آپ یہ فوٹو دکھا دو یار یہ اسلام آباد کے اندر چل کیا رہا ہے، ہمارے شہر کے اندر تو نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، یہ منسٹری آف فائنانس کے اندر کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے، یہ بائنانس کا سی ای او ادھر کیا کر رہا ہے. وہ کہے گا تمہیں کیسے پتا؟ اس نے میں نے یوٹیوب پہ وہ ایڈ آتی ہے نا تو بائنانس کی اس کی فوٹو میں نے دیکھی، تو یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، تمہیں کچھ پتا ہے یار؟ پتا کر کے تو بتاؤ. وہ کہے گا یار میں بھی پتا کرتا ہوں، چلو میں بھی پتا کرتا ہوں. اگلے دن خود ہی اسے بتا دیں یار یہ کرپٹو کرنسی کے اوپر کام کرنے والے ہیں، تو یار ہم بھی اگر کام کر لیں تو پیسہ آئے گا. یار کرنا کیسے ہے، میں بھی پتا لگاتا ہوں. ٹھیک ہے، اگلے دن کہتے ہیں پتا چل گیا ایک کلاس ہونے والی ہے 3 دن کی، وہ لیتے ہیں سمجھ آ جائے گی. تو اس بہاف کے اوپر وہ بندہ آ کے کلاس لے لے گا، ڈیل ہو جائے گا. یہاں پر صرف 1400 ہی تو چاہیے. 1,80,000 سے بھی جان چھوٹ گئی، 50,000 سے بھی جان چھوٹ جائے گی، 30,000 سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اکاؤنٹ رجسٹر کر کے پیسہ کماؤ. یہی ایکسپیرینس آپ کو 1,80,000 میں دیکھنے کو ملے گا، یہی 50,000 میں، یہی 30,000 میں. تو بھائی 1400 سب سے سستا پڑ رہا ہے نا کمیشن بیس کے اوپر، تو یہ کر لو. تو اس طرح سے مارکیٹ کے اندر آپ کو یہ 3 سے 4 طرح کے لوگ ملیں گے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو لگ چکا ہے پروٹیکٹر. یہ پروٹیکٹر آپ کو انشاءاللہ ہفتے میں 2 دفعہ لگا کرے گا، کیونکہ ہر دن نئے سے نئے لوگ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا، کیونکہ یہ لگانا ضروری تھا پروٹیکٹر، یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو وہ جو آپ کو شاید 2 نمبر بندہ بھی غلط گائڈ کرے صحیح لگے گا آپ کو، اور آپ اس کے ساتھ چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ نمبر 1 کے اوپر جو ایک ایکسٹرا ہوتا ہے بونس کلائنٹ، وہ ہوتا ہے وہ سسٹرز کو لوگ تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر ورک کرو ہی نا، جو بھی بہنیں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کام نہ کریں. ان کو ان کے دوست 30 سے 40 سے 50 کسٹمر ہوتے ہیں نا، تو وہ واٹس ایپ جو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ ہوتی ہے نا ریئلٹی، ان کے اندر ہی ڈیل ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ اپنی کانٹیکٹ لسٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، یا غلط گائیڈ لائن کی وجہ سے نہیں کر پائے، تو کوئی کسٹمر نہیں ڈیل ہوا یا کرنا نہیں چاہتے، تو وہ پھر کیا کریں، ایکسٹرا سم لیں. گھر والوں کو اپنے اعتماد میں لیں کہ میں ایکسٹرا سم لے کے ورکنگ کروں گی اس کے اوپر. تو لوگ میسج کریں گے تو وہ تنگ بھی کریں گے، کالنگ وغیرہ بھی کریں گے، تو آپ نے نہیں اٹینڈ کرنی. ٹھیک ہے، میں ان کو ڈیل کر لیا کروں گی. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کال آ رہی ہوتی ہے تو ماں باپ نہ بتانے کے لیے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے یا کپڑے پریس کر رہا ہے یا اوپر روم چھت پر گیا ہوا ہے، تو فون اٹھاتے ہیں تو آگے سے کوئی اناپ شناپ کوئی نہ کوئی بول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ آپ آن لائن کام کی انفارمیشن آئی تھی، تو آگے سے ماں یا بہن بولے گی تو وہ کہتے ہیں چلے آپ ہی بات کر لیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے، تو وہ بڑا آکورڈ فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی سسٹر کو لڑکا تنگ کر رہا ہو تو کوشش کریں اس کے ساتھ بحث مباحثے میں نہ پڑیں. موبائل کو آپ سائلنٹ پہ لگا دیں، اس کو اس بندے کے نوٹیفیکیشن یا کال میوٹ پہ لگا دیں، اس کو آرچیو میں ڈال دیں. اپنا جو اسٹیٹس ورکنگ ہے نا ورکنگ کے ریلیٹڈ، وہ واٹس ایپ بزنس پہ کریں سوشل میڈیا کے لیے. اپنے جو واٹس ایپ فیملی نمبر ہے نا اس کے اوپر آپ نے ورکنگ نہیں کرنی، اس کے اوپر آپ نے انڈائریکٹلی انویٹیشن دینی ہے آن لائن کام کی. یار یہ دیکھو یہ پوسٹ آئی ہے کرپٹو کرنسی کی، تم کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اس سے بینیفٹ ہوگا وہ بندہ مطلب جو بھی ہے واٹس ایپ کے اوپر سادہ واٹس ایپ آپ فیملی میں اپنا آپ کی لگاتے ہو اسٹیٹس وغیرہ، وہی چلتے رہیں گے. نارمل ورکنگ آپ نے ویسے ہی کرنی ہے. جو اسٹیٹس ورکنگ ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا والی جو سم ایکسٹرا لی ہوگی نا واٹس ایپ بزنس والی، اس کے اوپر آپ نے کرنی ہے. جوائننگ فیس آ گئی وہ لگا دیں آپ، لیول اپ گریڈیشن کسی نے کیا وہ لگا لیں، کسی کی پوسٹ آئی ہے گرافک ڈیزائننگ سے کینوا والی وہ لگا دیں. تو 2 دن بعد آرچیو دیکھے، اگر کسی شخص کا پازیٹیو رسپانس ہے اسے ڈیل کریں، ادروائز اسے آپ 1 سے 2 دن کے بعد بلاک کر دیں. ٹھیک ہے بھائی، پاکستان کی پتہ نہیں کتنی آبادی ہے، میرے حساب سے تو 17-18 کروڑ ہے. تو 18 کروڑ آبادی میں سے 1-2 بندے نہیں بھی کریں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی ہمیں تو چاہیے تقریباً 3,000 آدمی. ٹھیک ہے، آپ کے شہر کے اندر کم از کم 5-6 لاکھ آدمی تو ہوگا نا. 5-6 لاکھ میں سے خود ہی 3,000 کر لو، 3 کروڑ آ جائے گا. ٹھیک ہے، 3,000 آدمی کرنے میں آپ کو 2 سال لگ جائیں گے آرام سے. ٹھیک ہے، تو ججمنٹ کر لو آپ، تقسیم کیلکولیشن کر لو کتنے کسٹمر آپ کو چاہیے. 365 ضربے 2 تقسیم اچھا تقسیم 720. آپ کو ڈیلی کے 3 لوگ ڈیل کرنے ہیں بس. ڈیلی کے 3 لوگ ڈیل کرو. ٹھیک ہے،
365 دن کے اندر ضرب 2 سال 24 مہینے کے اندر آپ 2 کروڑ کما جاؤ گے. ٹھیک ہے. خود مزدوری کرنا چاہتے ہو آن لائن فیلڈ میں راج کے کر لو. 2 کروڑ آئے گا. بینک میں رکھو. سکون سے زندگی گزارو. یہ صحیح ہے. لیکن اس کے لیے اتنا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ یہ میری والی پریزنٹیشن دے سکو. آپ کو یہاں پر ڈیلی پریزنٹیشن دینے کا مقصد ہے کہ آپ یہاں پہ سیکھو. یہ پریزنٹیشن آنے والے وقت میں آپ نے دینی ہے. اگر 16 لوگوں کا میں گروپ چلا رہا ہوں یا 20 لوگوں کی سیشن میں دے رہا ہوں تو 1-2 مہینے کے بعد یہ جو 16 لوگ ہیں یہ اپنے 20-20 لوگوں کا سیشن دینا ہم نے اسٹارٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ بھی اس طرح سے آپ کی ورکنگ گروتھ کرے. یہ پریزنٹیشن کی پریکٹس کرنا شروع کر دو آپ. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی یہ پریزنٹیشن آپ کو آنی چاہیے. تو یہ ایک چھوٹا سا سیشن تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو اپنا سوال کر سکتا ہے. 20 منٹ کا سیشن ریکارڈ ہو چکا ہے. تو اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں اپنا مائک میوٹ کر کے. ادروائز میں پھر سیشن کو آف کرنے لگا ہوں. کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ چلیں. کامران یوٹیوبر ہے السلام اپنا. علیکم. وعلیکم السلام جی بردر. حکم السلام فرمائیں. علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمد للہ. اچھا سر میرا ایک سوال ہے جی جی کہ اگر فرض کر لیں کسٹمر لگ گئے ہیں 2-3. اب وہ کیا کرتے ہیں اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو اچھا. ان کی جو آئی ڈی ہوگی وہ بیکار چلی جائے گی یا آگے کام کرے گی؟ سمپل سی بات ہے. اگر وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اگر ان کے پاس 12 کیز نہیں ہے تو اکاؤنٹ ان کا ضائع نہیں چلا گیا. مطلب بات سنیں نا. بات ابھی پوری نہیں ہوئی. بات سنیں. جی جی. آگے سے مطلب وہ جو بندے کام کر رہے ہیں وہ آگے سے اکاؤنٹ مطلب کسی کو دیتے ہیں, دوسرے پرسن کو دیتے ہیں, دے کر وہ اس کو لگا دیتے ہیں کام پہ. ٹھیک ہے. پیسے فرض کرے میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں, وہ اپنا اکاؤنٹ مجھے دیتا ہے, دے کے آگے کسی اور پرسن کو ریفر کر کے اس کے پاس اکاؤنٹ لاگ ان کرواتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ اس کے پاس بھی لاگ ان ہے اور اس کے پاس بھی, دونوں کی بیچ میں ایٹ اے ٹائم یہ ہو سکتا ہے ادھر بھی لاگ ان ہو اور ادھر بھی. جی جی. آپ ایٹ اے ٹائم ایک اکاؤنٹ کو 100 لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور اس میں پھر پتا نہیں چلے گا کہ کون پیسہ لے کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی اپنی 12 یعنی کیز اس میں نہیں دیکھ. خرابی ہے. تو سمپل سی بات ہے بھائی کہ آپ کو پتا ہے 12 کیز کے اوپر آپ اکاؤنٹ سیکیور کر رہے ہو یا آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ کیوں کسی کا لے رہے ہو. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی محنت کرنی ہے. آپ اگر کوئی کہتا بھی ہے نا کہ بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اب میرا اکاؤنٹ لے لو, اسے کہو بھائی نہیں. کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگوں نے 50-50 ہزار کا بھی اکاؤنٹ لیا. ان کے نیچے ٹیم تھی. اب ہوا کیا کہ اس نے وہ 50 ہزار روپے کا اکاؤنٹ آگے 50 لوگوں کو سیل کر دیا. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو حلال رزق ہے وہ 7ویں آسمان پہ ہے, جو حرام رزق ہے وہ پہلے آسمان پہ ہے. یعنی اس بندے نے وہ ایفرٹ اتنی زیادہ کی تھی, پھر اس کے دل میں آ جاتا ہے وسوسہ میں ہوتا ہے. اس میں ایک چیز میں نے بڑی نوٹ کی ہے کہ جب آپ کو لگے نا کہ حالات مشکل سے مشکل ترین ہو رہے ہیں, اس کا مطلب کامیابی بہت قریب ہے. تو وہاں پر سوئچ ہونے کا ٹائم آتا ہے. یا تو آپ لگے رہو گے یا آپ بھاگ جاؤ گے. اب وہ جب اس کی کامیابی اتنی زیادہ قریب پہنچ چکی تھی, ٹھیک ہے, تو اس نے کیا کیا, اس نے 2 نمبری کرنا شروع کر دیا. اب ہوا کیا کہ وہ ایک دم اس نے جو 2-3 لاکھ روپے اکٹھا کما لیا. اب ہوتا کیا ہے کہ ان 5-6 لوگوں کو اکاؤنٹ اس نے سیل کر دیا. اب جو ایکٹیو بیٹھا ہوتا تھا, چاہے بیچ میں ڈیلی کا $2 آئے, وہ نکال کے لے جاتا ہے, کوئی $0.5 نکال کے لے جاتا ہے. اس کا مطلب اسے کنٹینیوسلی پیسہ آتا رہنا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ بی این بی کے اوپر کام کرتے ہوئے تو وہ اس نے جلدی جلدی میں, اب وہ بندہ کیا کرے گا, دوبارہ سے اکاؤنٹ بنائے گا, دوبارہ سے کسٹمر ڈیل کرے گا, دوبارہ سے سر دردی لے گا. تو اس کے پاس پیشنس ختم ہو گئے. یہی چیز ہوتی ہے جو رشتوں کو بھی توڑتی ہے, دوستوں کی بھی توڑتی ہے. پیشنس ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. اگر کوئی کہتا ہے تو اگلا بندہ بھی کہتا ہے تو کون. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی آپ سے پرہیز کرنی ہے کہ ایک اکاؤنٹ اگر کوئی کہتا بھی ہو سکے بھائی میں نے نہیں لینا, کیوں میں کیوں ذلت لوں, میں اس کے اوپر کام کروں, بعد میں پتا چلے 6 لوگوں کے پاس اکاؤنٹ آپ کا لاگ ان ہوا ہوا. ٹھیک ہے. تو اس لوگوں سے بھی آپ نے پرہیز کرنا. ٹھیک ہے. اپنے اکاؤنٹ پہ کام کریں. اللہ اللہ خیر. چلو
آپ میں سے کسی اور کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. توصیف السلام ناصر علیکم. بھائی. وعلیکم السلام. السلام بھائی, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمد للہ. بھائی جان یہ کام کیسے کرنا ہے؟ میں لیٹ آیا ہوں. چلیں, کام کیسے کرنا ہے تھوڑا سا میں آپ کو سمپل سی بتا دیتا ہوں. اس وقت نا پاکستان کے اندر ٹرینڈ چل رہا ہے کرپٹو کرنسی کا. پاکستان میں ریزرو لانچ ہونے والے ہیں کرپٹو کرنسی کے, ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اسٹارٹنگ کے اندر کرپٹو کرنسی کے اندر آ جاؤ گے تو پیسہ کما جاؤ گے. اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دن میں جتنا بھی پیسہ کمانا چاہتے ہو یہاں سے آپ کما سکتے ہو. اس کے لیے سمپل سا رول ہے, انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت آپ کو یہاں پر نہیں ہے. 5,000 10,000 15,000 بیسک سے آؤ, اکاؤنٹ رجسٹر کر کے. اس کے لیے آپ کو چاہیے $3 سے $4, ٹھیک ہے. یہ آپ کو بائنانس سے آپ نے خود ہی پرچیز کرنے ہیں, خود ہی اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. اب یہاں پر آپ کو ایک کسٹمر ڈیل کرنے کے اوپر کم و بیش 1,000 روپے سے 1,100 روپے کے اندر پروفٹ جنریٹ ہوگا. یعنی آپ دن کا 5,000 کمانا چاہتے ہو, آپ دن کا 5,000 یہاں سے کما سکتے ہو. دن کا 10,000 کمانا چاہتے ہو, دن کا 10,000 کما سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ جتنی زیادہ ورکنگ کرو گے اتنا زیادہ پروفٹ جنریٹ کرو گے. یہاں پر آپ کو ملتی ہے ریکیورنگ انکم, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکیورمنٹ انکم. ریکیورمنٹ انکم کیا ہوتی ہے کہ کوکو کولا اسٹارٹنگ میں خود تھی, اس کے بعد اس نے اپنی ایجنسیاں سیل کرنی شروع کر دیا پاکستان کے اندر. جس طرح ہمارے آپ کے شہر کے اندر کوکو کولا کی ایجنسی ہوگی جو پورے شہر کے اندر ہر دکان پہ کوکو کولا سپلائی کرتی ہے. تو اس نے ہر ایک بندے کو ریکیور کر لیا ہے. اب جو بندہ بھی کوکو کولا کی بوتل سیل کرواتا ہے اس دکاندار کو بھی پروفٹ ہوتا ہے, اور جس نے ایجنسی لی ہوئی ہے اسے بھی پروفٹ ہوتا ہے. اور حتیٰ کہ کمپنی کا مالک جو کوکو کولا جس نے بنائی تھی اسے بھی بینیفٹ ملتا ہے. یعنی ایک بندے کے بوتل پینے سے آپ سب لوگوں کو پروفٹ ملتا ہے. سیم یہاں پر بھی آپ کو وہی پروفٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے جسے ہم ریکیورنگ بونس بولتے ہیں. بیسیکلی یہ کرپٹو کرنسی کا بزنس ہے, ٹھیک ہے. آپ یہاں پر بزنس کر کے ورکنگ کرتے ہو, اور یہاں پر آپ کیا کرتے ہو, اسٹارٹنگ میں آپ کمیشن پہ ورک کرتے ہو, بعد میں اپنا بزنس کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہو. کیسے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ڈیل کر کے کمیشن کماتے ہو, پھر آپ کے پاس کو 20-30 ہزار یہاں سے جمع ہو جاتا ہے, تو آپ کے بزنس کی ویلیو بننا شروع ہو جاتی ہے اور آپ یہاں سے پروفٹ کمانا آپ شروع کر لیتے ہو, ٹھیک ہے. تو مزید اگر آپ مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے ایک لیکچر تو لے ہی لیا ہوگا کسٹمرز کا, تو یہاں پر 3 دن کا سیشن ہوتا ہے. تو چلو آج کا مس ہو گیا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ کل دوبارہ 9 بجے ٹائم پر آ جائیے گا. تفصیلاً ابھی تو میں نے صرف آپ کو وائس سے سمجھایا ہے, کل میں آپ کو پریزنٹیشن کے تھرو سمجھاؤں گا, آپ کو دکھائی بھی دے گا اور آپ کو سنائی بھی دے گا. فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. یہی جو چیزیں میں نے آپ کو بولی دی ہیں, کل آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی آپ کو آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ٹائم کافی زیادہ ہو گیا, تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کل اس سیشن کو دوبارہ سے شروع کریں گے. تو آج ٹائم کافی ہو گیا, تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن کے اندر. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میں تھا آپ کا ہوسٹ پروفیسر کامران. اللہ حافظ. کل انشاءاللہ لازمی سے آپ سب لوگ آ جائیے گا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے 9 بجے. آج بہت سے لوگوں کا تھرڈ ڈے, کل فرسٹ ڈے ہوگا, تو بہت زیادہ چیزیں آپ کو مل جائے گی دیکھنے کو.